الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج مسلمان جو ہے وہ بہت سارے چیلنجز سے گزر رہے ہیں، اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہر تھوڑے دنوں کے بعد، ہر تھوڑے وقت کے بعد مجھے میسیج آتے ہیں جن میں مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ قسم کے جو پرابلمز اور چیلنجز ہیں جو کہ ہم فیس کر رہے ہیں، تو انہی میں سے خاص طور پہ ینگسٹرز کے اندر، اور یہ جو ایک چیلنج ہے وہ صرف ینگسٹرز کا نہیں ہے بلکہ ینگسٹرز کے علاوہ ہر طرح کے، ہر ایج کے مسلمانوں میں یہ ایک ایشو ہے۔ لیکن اسپیسیفکلی چونکہ جو ینگسٹرز ہیں وہ باہر زیادہ جاتے ہیں اور ان کے پاس ڈسٹریکشنز بہت ساری ہیں، اور وہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ ایکٹیویٹڈ ہیں، تو اس اعتبار سے ان کو یہ چیلنج بہت زیادہ فیس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ جو جابس کرتے ہیں، کارپوریٹ لائف کے اندر ہیں اور بہت زیادہ سوشلائز کرتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو یہ چیلنج نظر آتا ہے۔ تو وہ چیلنج کیا ہے کہ انسان کو اپنے اندر ایک خلا محسوس ہوتی ہے، بے چینی محسوس ہوتی ہے، ایک سینس آف انکمپلیٹنس ہے کہ میں اندر سے مکمل نہیں ہوں، لگتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بے چینی ہے، اور لائف کے اندر سیٹسفیکشن نہیں ہے اور کنٹینٹمنٹ نہیں ہے۔ تو اس کی جو وجہ، اس میں وجوہات تو بہت ساری ہیں اس کی، لیکن اگر ایک وجہ دیکھی جائے جو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے، وہ کیا ہے کہ جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ پھر انسان کی زندگی میں وہ ساری چیزیں، اس کو جو ہے وہ اس کے زندگی میں بے چینی کا ہونا، بے اطمینانی کا ہونا، بے سکونی کا ہونا، اور ایک وحشت کسی کیفیت ہوتی ہے، وہ پھر انسان کی زندگی میں کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ ایک بات ہے اللہ سے دوری، لیکن اس ایک بات کے پیچھے جو ہے ایک مسلمان کی پوری زندگی اس کے اندر ہے۔ اگر اس ایک بات کو ہم اگر صحیح طریقے سے سارٹ آؤٹ کر لیں گے تو ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بہت بہتر گزرنا شروع ہو سکتی ہیں۔ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اللہ سے دوری کی وجہ سے اس کی زندگی میں خوف آ جاتا ہے، اللہ سے دوری کی وجہ سے اس کی زندگی میں بے چینی آ جاتی ہے، اللہ سے دوری کی وجہ سے اس کی زندگی میں بے سکونی ہوتی ہے، اللہ سے دوری کی وجہ سے اس کو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ ہونے کا احساس اس کے دل میں بن جاتا ہے۔ اور پھر جو انسان کے دل میں اللہ کی اطاعت کی وجہ سے، اللہ کی فرمانبرداری کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے جو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو انسان اللہ سے دور چلا گیا تو اب سمجھو کہ اس کی دنیا کی زندگی بھی خراب ہوگی اور اس کی آخرت کی زندگی بھی خراب ہوگی، اور جو جتنا زیادہ دور چلا جائے گا اس کو اتنے ہی زیادہ یہ پرابلمز فیس کرنے پڑیں گے۔ اور دنیا کے پرابلمز جو ہیں، جن کو ہم پرابلمز کہتے ہیں اور جن کو اللہ پرابلمز کہتا ہے، وہ بڑا فرق ہے۔ ہمارا فرق ہی نان مسلمز کے ساتھ یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے اعتبار سے بھی جب اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہمارا فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے کامیابی کہا ہم اس کو کامیابی کہتے ہیں، جس کو اللہ نے ناکامی کہا ہم اس کو ناکامی کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس ڈفرینس کو لے کر زندگی میں نہیں چلو گے اور دنیا کی ڈیفینیشن کے حساب سے کامیابی کے پیچھے بھاگنا شروع کرو گے، تو جب آپ کو وہ ساری چیزیں مل جائیں گی تو آپ کو لگے گا میں کامیاب ہوں، لیکن اس کامیابی کو پہنچنے کے باوجود بھی آپ کے دل کو وہ کچھ نہیں ملے گا جس کے لیے آپ اس کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اندر سے اگر دل مطمئن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، لائف میں سیٹسفیکشن نہیں ہے، تو یاد رکھو آپ کو آپ کا اچھا گھر کبھی بھی وہ سیٹسفیکشن نہیں دے سکتا، آپ کو آپ کی BMW اور مرسیڈیز جو ہیں وہ کبھی بھی سیٹسفیکشن نہیں دے سکتی، آپ کو اچھے سے اچھے برانڈ پہن کے بھی آپ کے دل کے اندر بے چینی ہوگی۔ تو یہ چیز یاد رکھو کہ اس ساری میٹیریلسٹک اپروچ کے اندر ایون اف یو گیٹ ایوری تھنگ، تم سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی لوزر رہو گے۔ اور اگر تم نے اللہ کو پا لیا، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اور دنیا کی یہ تمام چیزیں تمہارے پاس نہیں ہیں، تو تم دنیا کے اعتبار سے ظاہری طور پہ لوزر ہوتے ہوئے تم سب سے بڑے کامیاب انسان ہوگے۔
کیونکہ جس انسان کے دل کے اندر اطمینان اور سیٹسفیکشن ہوتی ہے، جو انسان اس چیز کو چکھ لیتا ہے کہ اطمینان کیا ہے، ایمان کیا ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عظمت کا دل میں ہونا، اس کا جو احساس ہے، وہ فیلنگ ان اٹ سیلف اتنی امیزنگ ہے کہ جو انسان اس کا مزہ ایک دو چکھ لیتا ہے تو پھر اس کو باقی کسی چیز میں وہ مزہ حاصل نہیں ہوتا. اور اگر کسی انسان نے ایمان کی چاشنی کو چکھا ہے اور پھر اس کے پاس سے وہ چیز چلی گئی، وہ اس چیز کو فرق محسوس کر سکتا ہے کہ کیا میرے پاس ایک خزانہ تھا کہ اللہ نے ایک اطمینان والی زندگی دی تھی، سکون والی زندگی دی تھی، دل مطمئن تھا، دل وسیع تھا، سینہ کشادہ تھا، مسائل کے ہونے کے باوجود بھی میں سیٹسفائیڈ تھا، پیسے کم ہونے کے باوجود بھی میں سکون سے تھا، گاڑی میرے پاس اعلیٰ نہیں تھی لیکن مجھے نماز میں مزہ آتا تھا، میرا دل قرآن پہ لگتا تھا، میرا دل نماز پڑھنے کے لیے چاہتا تھا، اور میں جب بھی اللہ کی اطاعت کرتا تھا تو مجھے ایک ایسا سکون ملتا تھا. لیکن جب اللہ کی اطاعت زندگی سے نکل گئی تو یاد رکھو کہ دنیاوی چیزیں آپ کو کبھی بھی وہ سارا سکون واپس نہیں دے سکتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہونا. اور اللہ کی یاد سے غفلت جو ہے وہ شیطان کے ٹارگٹس میں سے ایک بہت بڑا ٹارگٹ یہی تھا کہ اس نے یہی ٹارگٹ کیا تھا کہ میں انسانوں کو جو ہے وہ صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا. اور صراط مستقیم اصل میں کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ اللہ کو یاد کر کے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنا ہے. یہ سب چیزیں صراط مستقیم میں. اور جب شیطان اپنے اس ٹارگٹ میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان اس شیطان کا غلام بن جاتا ہے. انسان اس شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے. اور جو انسان اللہ کی غلامی سے نکل کر شیطان کی غلامی میں چلا جاتا ہے تو وہ شیطان اس کی دنیا بھی برباد کرا دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی برباد کرا دیتا ہے. کیونکہ شیطان خود جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ نکالا گیا ہے. وہ ملعون ہے. اللہ نے اس کو لعنت کر کے وہاں سے نکالا. اور پھر اس نے چیلنج کے طور پہ اللہ کو کیا کہا تھا کہ میں قیامت تک بنی آدم کو جو ہے تیرے رستے سے غافل کرتا رہوں گا. تو اللہ کی یاد سے غافل کرنا شیطان کے آبجیکٹیوز اور ٹارگٹس میں سے ایک آبجیکٹیو ہے. اور ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ وہ کانسٹنٹلی اپنے اوپر ایک چیک رکھتا ہے کہ کہیں اس کو فیل ہو جاتا ہے کہ جب وہ اللہ سے غافل ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کو ایک دم سے جو ہے وہ ریئلائزیشن شروع ہو جاتی ہے. اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں تو جو ہی ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شیطان ان کے اوپر حاوی ہو رہا ہے تو وہ فوراً کیا کرتے ہیں؟ وہ الرٹ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں اور پھر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور واپس اپنا جو ان کا ایک ڈیفالٹ پوزیشن ہوتی ہے. ایمان والے کی ڈیفالٹ پوزیشن کیا ہے کہ وہ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں اور اللہ کی اطاعت میں رکھتا ہے. لیکن ایک سرٹن پیچ آ جاتا ہے. کبھی کبھی کوئی ایسی مجلس ایسی آ جائے گی جہاں پہ آپ جائیں گے اور آپ نے چند گھنٹے وہاں پہ گزارے اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں پہ جا کے کس قسم کی ڈسکشنز ہوں گی. اور وہاں پہ گئے آپ اور دنیا کی ڈسکشنز چل رہی ہیں اور پیسے کی ڈسکشنز اور گاڑیوں کی ڈسکشنز اور پراپرٹیز کی ڈسکشنز اور بزنس کی ڈسکشنز اور 3-4 گھنٹے آپ نے صرف دنیا کی بات کی. تو ٹرسٹ میں یاد رکھو، اگر آپ ایمان والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، تو کچھ ہی دیر میں آپ کے دل کے اندر غفلت کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے ایمان کا لیول جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہو گیا ہے. تو ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اس چیز کو فوراً کیچ کر لیتا ہے اور ریئلائز کر لیتا ہے کہ نہیں یہ تو ساری جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے تو میں ایمان سے غافل ہو گیا ہوں، میرے ایمان کی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فوراً اپنے آپ کو پھر دوبارہ سے اپنی اس پوزیشن میں آنے والی جو پوزیشن میں آنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ ایمان کی کیفیت ہوتی ہے. اور صحابہ کے ساتھ بھی یہ ہوا کرتا تھا. ان کو مختلف ٹائمز کے اوپر ایمان کی مختلف کیفیات سے گزرنا پڑتا تھا اور گزرے تھے. لیکن فرق کیا تھا کہ وہ اپنے ایمان کو ہمیشہ جو ہے وہ پرائرٹی پہ رکھتے تھے. ان کی ٹاپ پرائرٹی جو ہوتی تھی وہ کانسٹنٹ چیک رکھتے تھے اپنے ایمان کے اوپر کہ ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے. جو ہی ایمان ڈاؤن ہونا شروع ہوتا تھا وہ فوراً ایکٹیویٹ ہو جاتے تھے، الرٹ ہو جاتے تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے کیا کہتے تھے؟ آؤ بیٹھ کے ہم اللہ کا ذکر کریں،
آؤ بیٹھ کے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، آؤ بیٹھ کے ہم آخرت کی بات کریں، آؤ بیٹھ کے ہم اللہ کا تذکرہ کریں۔ اور ان ساری چیزوں کے پیچھے مقصد کیا ہوتا تھا کہ جو ایک مجلس ہے دنیا کے اعتبار سے چاہے وہ حلال چیز تھی، لیکن اس دنیا کی بات کرتے کرتے اس میں اتنے سارے گھنٹے گزارے، تو اتنے آور سپینڈ کرنے کے بعد جب ایمان نیچے ہوا ہے تو اس کو اب دوبارہ سے ایکٹیویٹ کرنا اور اس کو دوبارہ سے اوپر لانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ سو دیٹ از دا بیلنس وچ دے یوز ٹو ہیو۔ آج ہمارے اندر سے وہ بیلنس ختم ہو گیا ہے۔ ہم دنیا کی طرف جب جاتے ہیں تو اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ ہم آخرت سے بالکل ہی غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر اتنے غافل ہو جاتے ہیں کہ آخرت سے غفلت کے احساس کو بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ جو غفلت کا احساس تھا اس احساس سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیئر کے اوپر ایک اور لیئر چڑھ جاتی ہے، کیونکہ ایک سچویشن یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر غفلت آئی، لیکن اس کے اندر غفلت کا احساس موجود ہے، وہ ریئلائزیشن موجود ہے کہ نہیں میں اللہ سے غافل ہو گیا ہوں۔ یہ بھی سچویشن جو ہے وہ پھر بھی بہتر ہے، کیونکہ ایک ریئلائزیشن جب تک انسان کے اندر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریئلائزیشن اس کو کانسٹنٹلی جو ہے وہ تنگ کرتی رہتی ہے کہ بھئی تم واپس اپنی اصل کیفیت میں ہو، اللہ کی اطاعت کی طرف آؤ۔ لیکن جب انسان کے اندر سے وہ ریئلائزیشن ختم ہو جاتی ہے اور اس سے بھی وہ غافل ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے انسان کے لیے واپس آنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ریئلائزیشن موجود ہے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اپنے اندر ایسی ایک سینس ڈیولپ کرو کہ آپ کانسٹنٹلی اپنے ایمان پہ چیک رکھو کہ کہیں میں ایمان سے تو خالی نہیں ہو رہا، کہیں میں اللہ سے غافل تو نہیں ہو رہا۔ اور اس کا چیک کیا ہے، کیسے پتہ لگے گا کہ ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں؟ یاد رکھو کہ جب نماز انسان چھوڑ دیتا ہے تو یہ نشانی ہے کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو۔ جب قرآن پڑھنا چھوڑ دو گے تو یہ اس چیز کی نشانی ہے تم اللہ سے دور ہو رہے ہو۔ جب نماز میں تمہارا دل نہیں لگ رہا تو اس چیز کی نشانی ہے کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو۔ جب مسجد جانے کا دل نہیں چاہ رہا تو اس چیز کی نشانی ہے کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو۔ دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ آخرت کے کاموں کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو یاد رکھو کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو۔ قرآن پڑھتے ہوئے احساس نہیں ہو رہا، جذبات نہیں ہے، کوئی فیلنگز نہیں ہے، تو سمجھو کہ اللہ سے دور ہو گئے۔ اللہ کی خاطر نیک اعمال کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تو سمجھو اللہ سے دور ہو گئے ہو۔ تو یہ ساری وہ علامات ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ سے بہت دور ہو رہا ہوں۔ تو اللہ سے دوری جو ہے، جتنا زیادہ دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہمارے لیے کیا ہوگا، دنیا کی زندگی بھی مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو کوئی بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی جو کوئی بھی مجھے بھول جائے گا، میری بات نہیں کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، میری اطاعت نہیں کرے گا، مجھے بھلا دے گا، میرا تذکرہ بھلا دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ معیشت تنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ظاہر بھی ہے اور اس میں باطن بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، آپ اللہ کو بھولو گے، اللہ آپ کو بھول جائے گا۔ جو نعمتیں وہ آپ کو دے رہا تھا، ہو سکتا ہے وہ نعمتیں واپس لے لے۔ اللہ نے مال دیا تھا، ہو سکتا ہے وہ مال آپ کو اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ملا تھا۔ یہ کوئی لازمی گارنٹی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی سچویشن بھی آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کو اپنی اطاعت کی وجہ سے دنیا بھی دے دیتا ہے۔ یہ لازمی شرط نہیں ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو دنیا کے اندر جو ساری نعمتیں ملی تھی وہ اس وجہ سے دی تھی کہ آپ نے اللہ کی اطاعت شروع کی تھی، اور جو ہی آپ نے اللہ کی اطاعت چھوڑی، ہو سکتا ہے اللہ وہ نعمتیں واپس لے لے۔ اور نعمتوں کے اندر کیا ہے؟ مال اللہ کی نعمت ہے، گھر اللہ کی نعمت ہے، اچھی گاڑی اللہ کی نعمت ہے، اچھا لائف سٹائل اللہ کی نعمت ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہمیں لگتا یوں ہے کہ ہم نے جو ہے سب حاصل کیا، حالانکہ ہم نے حاصل نہیں کیا ہوتا، ہم نے محنت کی ہوتی ہے، لیکن اس محنت کے پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو تم نے جو محنت کی اس کے بدلے میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بڑی محنت کرتا ہے لیکن وہ سب کچھ حاصل نہیں ہوتا جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کے پیچھے اصل میں اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا امر ہوتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کی اطاعت سے غافل ہوتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس اطاعت سے غفلت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دنیا کی ظاہری نعمتیں ہیں اللہ وہ بھی واپس لے لے، اللہ وہ سب واپس لے لے، تو کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔
اور جب نعمتوں کے عادی ہو جاتے ہیں ہم، تو پھر اس عادت کی وجہ سے جب وہ چیز ہمارے سے چھن جاتی ہے، تو چونکہ ہمارے ایمان مضبوط نہیں ہوتے تو پھر ہم ان سچویشنز کو ہینڈل نہیں کر پاتے، پھر پینک ہوتا ہے، پھر انگزائٹی ہوتی ہے، پھر پینک اٹیکس شروع ہو جاتے ہیں، ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سارا دل اور سارا دماغ اور ساری سوچ اور سارا وقت انسان انہی نعمتوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور ان نعمتوں میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ان ساری چیزوں کی محبت اتنی زیادہ ڈیپ اور اتنی اسٹرانگ ہو گئی تھی کہ جب انسان سے پھر کوئی محبوب چیز چلی جاتی ہے تو پھر اس انسان کے لیے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا آسان نہیں ہوتا. اسی لیے جن لوگوں کے لیے ان کا ایمان محبوب ہوتا ہے تو ان کو اس چیز سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان اگر کمزور ہو رہا ہے تو ان کو اس چیز پہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اگر ان کے پاس سے لاکھوں روپیہ چلا جائے گا تو ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ ان کا دل مال کے ساتھ نہیں اٹیچڈ ہے. لیکن جس کا دل اس دنیا کی نعمتوں کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور اللہ سے غافل ہوگا تو پھر اس انسان کو اسی چیز کے اندر تکلیف ہوگی جب اس کے پاس سے دنیا کی نعمتیں چلی جائیں گی. تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت ہے، اس کی وجہ سے کئی دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ظاہری نعمتیں آپ سے واپس لے لے، لیکن اس سے زیادہ بڑا نقصان کیا ہے اور اس سے زیادہ بڑی جو انسان کے لیے پریشانی کی بات کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اپنی اطاعت کے نتیجے میں مطمئن دل دیا تھا، اندر سیٹسفیکشن تھی، اندر سکون تھا اور اندر ایک خوشی کی کیفیت تھی، اندر انسان بڑا ہلکا محسوس کرتا تھا، جہاں بیٹھتا تھا، جدھر جاتا تھا، ہر حال میں اس کے دل کے اندر ایک سکون کی کیفیت تھی. لیکن وہ کس وجہ سے تھی؟ کہ وہ اللہ کو یاد کرتا تھا، اللہ کو یاد رکھتا تھا اور اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارتا تھا. اور جو ہی اس نے وہ چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر سے وہ ساری کیفیات واپس لے لیں. اب سکون نہیں ہے. پہلے سکون ہوتا تھا، اب سکون نہیں ہے، اور ایک دم سے اب پریشان ہے کہ کیا چینج ہو گیا. میں تو پہلے جیسے زندگی گزارتا ویسا ہی ہے، میری جاب بھی چل رہی ہے، میرا بزنس بھی ٹھیک چل رہا ہے، میرے پاس پیسہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، لیکن وہ پہلے والا سکون نہیں ہے. تو کیا وجہ ہوئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دیکھو پہلے وہ کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے تمہیں سکون محسوس ہوتا تھا. یہ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں کہ جو پہلے اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارتا تھا پھر اس نے چھوڑ دی. اور ایسا شخص جس نے کبھی اطاعت کی ہی نہیں تو اس کے پاس تو یہ بلیسنگز پہلے ہی نہیں تھی، کیونکہ بغیر اللہ کی اطاعت کے یاد رکھو کہ کبھی بھی آپ کو دل کا سکون حاصل نہیں ہو سکتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کا اطمینان اپنی یاد میں رکھا ہے. یاد سے مراد صرف اذکار نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اس میں اللہ کی اطاعت بھی شامل ہے. تو جس نے ان بلیسنگز کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں جس نے ان نعمتوں کا، ان بلیسنگز کا مزہ چکھا ہے. ایمان کی چاشنی، اللہ کی یاد، آخرت کی فکر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، اللہ کو یاد کر کے آنکھ سے آنسو کا جاری ہونا، اللہ کو یاد کر کے دل میں سکون کی کیفیت کا محسوس ہونا، اللہ کی یاد کی وجہ سے دنیا کی بے رغبتی کا ہونا، آخرت کی فکر کی وجہ سے دنیا سے بالکل بے نیاز ہو جانا. یہ سارے ایسی فیلنگز ہیں کہ آپ ملٹی ملین ڈالرز بھی اگر کما لیں گے نا اور کسی کو دیں گے کہ میرے پاس اتنے ڈالرز ہیں، اس کے بدلے میں مجھے دل کا سکون دے دو، تو واللہ آپ یہ سارا پیسہ دے کے بھی دل کا سکون حاصل نہیں کر سکتے. جا کے چلے جاؤ کسی بھی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس، ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس، اسے کہو یہ میرے پاس اتنے سارے ڈالرز ہیں، میں آپ کو لاکھوں ڈالرز دینے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے دل کا سکون دے دیں، تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو دل کا سکون عطا فرمائے. کیونکہ دل کا سکون یہ صرف اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ صرف اللہ کی دین ہوتی ہے، یہ صرف اللہ کی طرف سے ہی مل سکتا ہے. تو جس نے یہ دینا ہے آپ کو اسی کی طرف جانا ہوگا، اسی سے بات کرنی ہوگی،
اسی کے سامنے گڑ گڑانا ہوگا، اسی سے مانگنا ہوگا، اسی سے آپ کو یہ ساری اپنے جو پرابلمز ہیں اسی کے سامنے رکھنے ہوں گے، کیونکہ مسائل کا حل وہی دے سکتا ہے جس کو مسائل کا حل پتہ ہے۔ دنیا کے ڈاکٹر کو دل کے سکون کا حل کا نہیں پتہ۔ یہ جو ڈیفرنٹ قسم کی میڈیسنز وغیرہ دے کے لوگوں کو سلا کے کہتے ہیں نا جی آپ کو ڈپریشن ہو گیا، انگزائٹی ہوگی تو یہ فلاں میڈیسن لے لو، یہ میڈیسنز جو ہوتی ہیں یہ کوئی سکون نہیں دے رہی ہوتی ہیں، یہ انسان کو سلا دیتی ہیں اور سلا کے ان کو سکون دلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹیمپریریلی جو ہے آپ کے ہارمونز کو جو ہے ان سے پلے اراؤنڈ کر کے آپ کو ایک ٹیمپریری فیلنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن ایک جو پرماننٹ فیلنگ ہے اور ایک جو آپ کو کانسٹنٹ دل کے اندر سکون کا احساس ہے وہ صرف اللہ دے سکتا ہے۔ اور اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ تمہیں دل کا سکون نہیں مل سکتا تو ساری دنیا کے ڈاکٹرز کے پاس بھی چلے جاؤ، کوئی بھی تمہیں دل کا سکون نہیں دے سکے گا۔ اسی لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اس چیز کا احساس رکھیں کہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوں اور اللہ کی اطاعت سے کبھی غافل نہیں ہوں۔ ٹیمپریری فیزز کا آنا ایک الگ بات ہے، وہ آئیں گے۔ ہر انسان کی زندگی میں ٹیمپریری فیزز آتے ہیں کہ جب وہ انسان جو ہے وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے۔ کبھی جاب کے اندر ایسی مصروفیت آ گئی کہ 1-2 ہفتے ایسے گزرے کہ کانسٹنٹلی آپ کو 8-8 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے کام کرنا پڑا، اس کا امپیکٹ ضرور فیس ہوگا آپ کو۔ 12 گھنٹے جب دنیا کو دو گے تو یاد رکھو کہ وقتی طور پہ آپ کو اللہ سے غفلت محسوس ہوگی۔ بزنس کے اندر ایسی مصروفیت آ گئی کہ 2-3 ہفتے کے لیے مصروف ہو گئے تو یاد رکھو کہ پھر اللہ سے دوری محسوس ہوگی۔ لیکن اگر اسی سٹیٹ میں کانسٹنٹلی رہے اور اپنے آپ کو پل بیک نہیں کیا تو پھر یاد رکھو کہ اتنے دور چلے جاؤ گے کہ پھر واپس آنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے جب احساس ہو تو فوراً اپنے زندگی کے اوقات میں سے وقت نکالو کہ اللہ کا قرآن جو اس کی تلاوت کرو، اس کو سمجھو، اس کے اندر جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرو، اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، نماز کو پڑھا دو۔ نماز اگر پہلے 4 منٹ میں ختم کرتے تھے اس کو 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ 10 منٹ تک لے کر جاؤ۔ اپنا فوکس ری اسٹیبلش کرو نماز کے اندر، کیونکہ نماز جو ہے اللہ کی یاد کا بہترین حصہ ہے۔ جب تم اپنی نماز ٹھیک کرنا شروع کرو گے آہستہ آہستہ کیا ہوگا، اس نماز کے ذریعے سے اللہ تمہیں دل کے سکون کو واپس کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو جس دل میں اللہ کی یاد ایک دفعہ آ جائے گی تو سمجھو کہ وہ جو بے چینی اور بے سکونی جو تمہارے دل میں ایک بیماری کی طرح بیٹھ گئی تھی، اس بیماری کا علاج اللہ کی یاد تھا۔ اور اللہ کی یاد علاج کے طور پہ اسی وقت فائدہ دے گی جب وہ میڈیسن لو گے۔ لیکن ایک بیماری کو تم کیری کر رہے ہو اور پتہ ہے کہ ایک بیماری ہے اور اس کا سلوشن بھی پتہ ہے، اس کی میڈیسن بھی پتہ ہے کہ یہ میڈیسن ہے اور ڈاکٹر نے میڈیسن دے بھی دی آپ کو، لیکن اگر وہ میڈیسن لوگے نہیں اور اس طریقے سے نہیں لوگے جس طریقے سے ڈاکٹر نے بتائی ہے تو تم اس بیماری سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ ساری دنیا کی اور میڈیسنز ٹرائی کر لو، لیکن اگر تم ایگزیکٹلی اسپیسیفکلی وہ والی میڈیسن نہیں لوگے جو کہ ڈاکٹر نے تمہیں اس بیماری کے لیے پرسکرائب کی ہے تو پھر یاد رکھو کہ وہ بیماری تمہاری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو دلوں کے اندر جب دلوں کے اندر سے سکون ختم ہو جاتا ہے تو اس کی جو میڈیسن کیا وہ اللہ کی یاد ہی ہے۔ اپنی نمازوں کو ٹھیک کرو، کچھ وقت اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ سے باتیں شروع کر دیا کرو، اللہ کے سامنے اپنے مسائل بیان کیا کرو۔ لیکن یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں کانسٹنٹلی اس کو پریکٹس بناؤ، کیونکہ انسان کی کوئی لائف نہیں ہے، ایک مسلمان کی کوئی زندگی نہیں ہے اگر وہ اللہ سے غافل ہو کے زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ سے غفلت اور اللہ سے دوری جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی انسان کو جو ہے بے چین کرتی ہے، دنیا کی زندگی بھی اس کی کمپرومائز ہو جاتی ہے، دنیا کی زندگی کا جو سٹینڈرڈ اور کوالٹی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اور اگر انسان اپنے آپ کو اس چیز سے نکال کے باہر نہیں آتا تو یہ سٹیٹ انسان کے لیے اس کی آخرت کے اندر بھی بربادی کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، یقین عطا فرمائے، اپنی یاد کی کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اطاعت والی زندگی عطا فرمائے، اور جب بھی کبھی غفلت کی کیفیت ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کا احساس عطا فرمائے کہ ہم اس غفلت سے نکلنے کے لیے کوشش کریں اور ان تمام اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جو کہ ہمیں جو ہے اس غفلت سے نکال کر دوبارہ اللہ کی اطاعت والی زندگی کی طرف لے کر جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔